اس مسلمان کے سینے سے اللہ کا خوف نکل گیا، یا تو وہ مرنے سے پہلے گمراہ ہو کر مرے گا یا تو وہ کافر کی موت مرے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو، کس پر ہو؟ زور سے بولو، ایمان پر ہو، تو ہر وقت سینے میں اللہ کا خوف قائم رہے۔ جو اللہ سے بے خوف ہوا یا تو مرنے سے پہلے خطرہ ہے کہ گمراہ ہو کر مرے گا، یا تو خطرہ ہے کہ کافر ہو کر مرے گا۔ آپ چاہتے ہو خاتمہ بالخیر نصیب ہو تو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، برائیوں سے بچو۔ ابھی تو میں نے آپ کو 2 حدیث سنائی، اجازت دیجئے تو ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں کہ کلیجہ دہل جائے گا اور اپنی بربادی کا کارن سمجھ میں آئے گا۔ زور سے بولو، اپنی بربادی کا کارن۔ یہ آج جو ہمارے گھروں میں آگ لگی ہے، یہ آگ لگنے کی وجہ کیا ہے؟ آج جو ہم برباد ہو رہے ہیں، ہمارے بربادی کی وجہ کیا ہے؟ اس حدیث کو سنیے تو قسم خدا میرے پیغمبر کا علم غیب بھی آپ کو معلوم ہوگا اور اپنی زندگی کی بربادی کا کارن بھی معلوم ہوگا۔ اجازت دیجئے تو میں حدیث سناتا ہوں۔ اٹھک بیٹھک مت کرو بابو، جوتا جہاں ہے وہیں رہنے دو۔ اجازت دیجئے میں حدیث سناتا ہوں۔ ماشاءاللہ ادھر دیکھو، ترمذی شریف جلد ثانی باب الفتن صفحہ نمبر 44 کی حدیث سنو۔ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها البلاء قیل وما هي یا رسول اللہ فقال اذا كان المغنم دبلا والامانة مغنما والزکاة مغرما واطاع الرجل زوجته وقى امه وبر صديقه وجفا اباه وارتفعت الاسمات في المساجد وكان زعيم القوم ارسله واكرم الرجل عن خوف الشر وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الامة اولا۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ یہ بچہ کیوں اٹھا؟ اس کو پکڑ کے بیٹھا۔ میری تقریر میں مچھر بھی پر نہیں مارتا۔ مچھر بھی جانتا ہے کہ ربانی صاحب کرسی پہ بیٹھ گئے ہیں، لیکن اگر مچھر اڑنے لگے تو سمجھو کہ ربانی صاحب یہاں سے چلے گئے۔ اجازت ہے؟ جلدی بولو، اجازت ہے؟ بالکل ادب سے بیٹھئے۔ میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی، مطلب سنو بابو، کلیجہ ہل جائے گا قسم خدا۔ ہماری ماں بہن آپ لوگ بھی حدیث کا مطلب دل میں اتاریے اور آپ بھی عمل کیجئے۔ اسلام کے قانون میں جیسے مرد داخل ہے ایسے عورتیں بھی داخل ہیں۔ میری طرف بالکل ادب سے بیٹھے، مطلب سنے۔ نبی نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا، جس دن میری امت میں 15 خرابیاں سما جائیں گی۔ کتنی خرابیاں؟ زور سے بولو، پھر سے سنو۔ نبی نے ارشاد فرمایا، جس دن میری امت میں 15 خرابیاں سما جائیں گی، چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی، پریشانیاں گھیر لیں گی، مسلمان پریشان رہے گا، مسلمان برباد ہوگا، مسلمان ذلیل ہوگا۔ جب تک کہ توبہ نہ کر لے، جب تک کہ اللہ سے معافی نہ مانگ لے، جب تک کہ اللہ کو رو رو کے راضی نہ کر لے۔ صحابہ نے عرض کیا،
یا رسول اللہ وہ 15 خرابیاں کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ زور سے بولو، وہ 15 خرابیاں کیا ہے؟ تو نبی نے سب کا نام لے لے کر شمار کیا۔ ادھر دیکھو، نبی نے ارشاد فرمایا، نبی نے ارشاد فرمایا اذا کان المغنم دبلا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما الی آخر الحدیث۔ پیغمبر نے فرمایا جب لوگ مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگے، کسی کی امانت کو امانت نہ سمجھے، امانت میں خیانت کرنے لگے، زکات دینے کو تاوان سمجھنے لگے، لوگ بیوی کی بات مانے، ماں کو ناراض رکھے، دوست سے محبت کرے، باپ پر ظلم کرے، مسجد میں لڑائی کرے، گنڈوں کی تعظیم کرے، گنڈوں کا احترام کرے، چور بے ایمانوں کو، ذلیل گھٹیا لوگوں کو اپنا سردار بنا لے، شراب نوشی عام ہو جائے، زناکاری عام ہو جائے، ریشمی کپڑے عام ہو جائے، گانے بجانے کا سامان لوگ گھروں میں بھر ڈالے، لوگ سڑکوں پر لونڈیوں سے ناچ کروائے، لونڈیوں سے ڈانس کروائے، دنیا سے جو اچھے لوگ گزر گئے لوگ ان کو گالیاں دے، لوگ ان پر لعن طعن کرے، لوگ ان کو برا بھلا کہے، جس کی یہ 15 خرابیاں میری امت میں سما جائے گی، چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی۔ کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ ہمارے بابو ناراض مت ہونا، تو نے غلطی کی ہے، اس کی سزا ہے۔ عالم جب تقریر کرے تو ہاتھ میں کچھ مت پکڑاؤ، کیونکہ وہ اس پیسے میں الجھ کر اپنی تقریر میں غلطی کر سکتا ہے۔ ہر زور سے بولو۔ آپ کو اگر عالموں کو انعام دینا ہو تو قدموں میں ڈال دیا کرو، یا دوسرے عالم کی بارگاہ میں مصافحہ کر لیا کرو، لیکن ہاتھ میں کبھی مت پکڑانا۔ میں معافی چاہتا ہوں اگر آپ کو تکلیف ہو، یاد رکھیے آپ نے یہ غلط سلوک کیا، میں حدیث کا مطلب سمجھا رہا ہوں اور آپ نوٹوں میں مجھ کو الجھا رہے ہیں کہ ربانی صاحب الجھو تاکہ تمہاری تقریر میں کہیں سے خطا ہو جائے، لیکن مولانا ربانی کو اللہ نے ہمیشہ بچایا ہے۔ اس محبوب اکبر کا ہمیشہ مجھ پر فضل و کرم رہتا ہے اور میں ہمیشہ اس کے سایہ کرم میں رہتا ہوں، ہر آن ہر پل ہر وقت اسی محبوب اکبر کا مجھ پر خاص فضل و کرم ہے۔ میں نے آپ کو کئی حدیث سنائی، جلدی بولو، 3 آپ نے سنی۔ نبی نے کیا کہا؟ پھر سے بولو۔ نبی نے فرمایا کتنی خرابیاں؟ زور سے بولو، 15۔ آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ آج ہمارے اندر 15 ہے کہ 15 سے زیادہ ہے؟ بولو 15 سے زیادہ ہے۔ نبی نے صرف 15 کا ذکر کیا کہ 15 خرابیاں مسلمانوں میں اگر سما گئی، جن خرابیوں کا حدیث میں تذکرہ آیا جس کو میں نے آپ تک پہنچایا، ادھر دیکھیے، مسلمان برباد ہونے لگے گا، مسلمان ذلیل ہونے لگے گا۔ آج تو ہمارے اندر 15 سے زیادہ خرابیاں ہیں، تو اب بتاؤ ہماری بربادی کا حال کیا ہوگا؟ میری طرف دیکھو، آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، قسم خدا لوگوں نے مسلمان کا مطلب غلط سمجھ رکھا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں جس کا نام عبداللہ ہے وہ پکا مسلمان ہے، جس کا نام محمد ہے وہ پکا مسلمان ہے، جس کا نام عبدالستار ہے وہ پکا مسلمان ہے، جو مسلم گھرانے میں پیدا ہو گیا وہ پکا مسلمان ہے، چاہے 420 کرے، چاہے غنڈہ گردی کرے، چاہے دن بھر میں 10 بوتل شراب پیے، چاہے لوگوں کی زمین پر ناجائز قبضہ کرے، یا اپنے پڑوسیوں کو گولی اور پستول دکھایا کرے، یا پڑوسیوں کے سامنے سینہ تان کر چلے، نام عبداللہ ہے تو پکا
پکا مسلمان ہے، یہ تم غلط فہمی میں ہو، نام کا درجہ بعد میں ہے۔ ادھر دیکھو، اعمال صالحہ کا درجہ پہلے ہے، نام کا درجہ بعد میں ہے، ایمان کا درجہ پہلے ہے۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ ادھر دیکھو، مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کی ظاہری زندگی اسلام کے مطابق ہو۔ زور سے بولو، مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کی ظاہری زندگی اسلام کے مطابق ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا چہرہ اسلام کے مطابق ہو، جس کا کپڑا اسلام کے مطابق ہو، جس کے بیٹے اسلام کے مطابق ہو، جس کی بیٹیاں اسلام کے مطابق ہو، جس کے گھر کا ماحول اسلام کے مطابق ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ گفتگو سن کر آدمی پہچان لے یہ مسلمان کا بچہ ہے، کردار دیکھ کر پہچان لے یہ مسلمان کا بچہ ہے، وضاقتہ دیکھ کر پہچان لے یہ مسلمان کا بچہ ہے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو 5 وقت نماز کا پابند ہو، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو بے حیائی سے دور رہتا ہو، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو شراب کی بھٹیوں سے دور رہتا ہو، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اپنی ماں بہنوں کو پردے میں رکھا کرتا ہو، بے پردگی اور بے حیائی سے بچتا ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ اس کا کردار اور کیریکٹر دیکھنے کے بعد آدمی فوراً کہہ دے یہ نبی کا غلام جا رہا ہے، یہ نبی کا دیوانہ جا رہا ہے، یہ غوث اعظم کا مرید جا رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے زور سے بولو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ لگتا ہے آپ لوگ ناراض ہو گئے، اور بولو ناراض تو نہیں ہو، زور سے بولو ناراض تو نہیں ہوئے۔ ادھر دیکھیے، ٹھنڈی میں بھی پسینہ آتا ہے۔ ادھر دیکھیے، جب میں کرسی پر بیٹھتا ہوں تو ٹھنڈی بھی مجھ کو دیکھ کر شرماتی ہے۔ کس مولوی سے پالا پڑ گیا ہے کہ مجھ کو بھی پسینہ آ گیا، مجھ کو بھی پسینہ، ٹھنڈی کو پسینہ آ گیا۔ تو یاد رکھیے، میرے پسینے کو دیکھ کر آپ بالکل گھبرائے نہیں، یہ پسینہ نہیں، بدن سے گناہ جھر رہے ہیں۔ ارے زور سے بولو، یہ بدن میں جتنے گناہ بچپن سے لے کے اب تک گناہ ہوئے، حدیث جب بندہ پڑھتا ہے اور جتنے پسینے نکلتے ہیں اس پسینے کے ذریعے اس بندے کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اور جب نمازی وضو کرتا ہے تو وضو کے پانی جتنے ان کے بدن سے قطرات گرتے ہیں، ہر قطرے کے بدلے ان کے بدن سے گناہ جھڑا کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، نہ تو میرا پسینہ بیکار ہے، نہ آپ کا وضو بنانا، زور سے بولو، بیکار ہے۔ آپ نماز کے لیے وضو بناتے ہیں تو گناہ جھڑتے ہیں، اور یہ آپ کا مولانا حدیث پڑھتا ہے، پسینہ گرتا ہے تو میرے بدن سے گناہ جھڑتے ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ آپ کو، ہم کو، سب کو گناہوں سے بچائے۔ آمین آمین آمین۔ ابھی تو میں نے آپ کو کئی حدیث سنائی، زور سے بولو 3۔ لگتا ہے آپ لوگ تھک گئے، اور بولو تھکے تو نہیں، زور سے بولو تھکے تو نہیں، تھکیے نہیں۔ یہ مولانا مسیح الزمان حضرت کے شہزادے ہیں، اور مولانا غلام یزدانی صاحب حضرت کے شہزادے ہیں۔ وہ انسان دنیا میں بڑا خوش نصیب ہے جس نے اپنی اولاد کو عالم دین بنایا۔ آپ کو معلوم ہے سب سے بہترین صدقہ جاریہ نیک اولاد بنانا، نیک اولاد پیدا کرنا، یا اپنی اولاد کو نیک بنانا، یا عالم دین بنانا، یہ سب سے بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ ادھر دیکھیے، مولانا غلام یزدانی اور مولانا مسیح الزمان حضرت کے شہزادے ہیں، ان سے جتنے بچے علم حاصل کریں گے ان کو تو ثواب ملے گا ہی، استاذ العلماء کی بارگاہ میں بھی اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اس لیے آپ بھی اپنے بچے کو عالم بناؤ، نمازی بناؤ، حافظ بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، ڈاکٹر بھی بناؤ، ساتھ ہی ساتھ مسلمان بھی بناؤ، نبی کا دیوانہ بھی بناؤ۔ اجازت دو تو ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ آج جو فلسطین میں ہو رہا ہے، یہ حدیث سنیے اور اس کے بعد آپ اندازہ لگائیے کہ کیا میرے نبی نے کیا کیا کہا تھا۔ اللہ نے نبی کو وہ علم عطا کیا تھا کہ قسم خدا قیامت تک دنیا کی ہر چیز نظروں کے سامنے
ان کے ہاتھوں کی ہتھیلی کی طرح مصطفیٰ کی نگاہ نبوت میں ہر چیز تھی. قیامت تک دنیا میں کیا کیا ہونے والا تھا پیغمبر نے ہر چیز کو کلیئر بتا دیا ہے. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ نیٹ سے علم غیب پر مولانا کی تقریر نکالیے اور علم غیب والی تقریر سنیے. ادھر دیکھیے, آج میں آپ کو وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنی بربادی کی وجہ فلسطین کا معاملہ اور مسلمانوں کے حالات کا پتہ چلے گا. اجازت دیجئے تو میں حدیث سناتا ہوں, لیکن ایسے نہیں سناؤں گا. لگتا ہے آپ لوگ تھک گئے. اور بولو تھکے تو نہیں, زور سے بولو, سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. میری طرف دیکھیے, یہ پسینہ کیوں آ رہا آپ کو معلوم ہے؟ یہ پسینہ آنے کی وجہ یہ ہے, زیادہ کبھی آتا تو سب کو ہے لیکن کبھی کبھی زیادہ آتا ہے. آتا یہ ہے جب رائفل کا منہ میری طرف کر دیا جائے. ارے بولو, یقینی بات ہے جب رائفل کا منہ میری طرف ہوگا تو میں ہلاک ہوں گا. کیا بات, ارے زور سے بولو. یقینی بات ہے یہ دو ہورن جو دیکھ رہے ہیں یہ رائفل بن کر اسٹیج پر ہے. ایسی غلطی کبھی نہیں کرنا چاہیے. بولو, تیرچھا ساؤنڈ ہونا چاہیے, سامنے بالکل سینے پہ آواز نہ پڑے, اس سے دھکا لگتا ہے اور بولنے والے کی محنت بہت زیادہ لگ جاتی ہے. اگر دوسرا آدمی ہو تو 10 منٹ میں پانی پانی ہو جائے, لیکن یہاں تو عادت بولنے کی ہے. بڑے بڑے ہمالیہ پہاڑ سے بھی ہم لوگ ٹکرا جاتے ہیں, تو یہ تو چھوٹا ہے. اجازت ہے تو میں آپ کو حدیث سناؤں, اجازت ہے تو سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ.